السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال جل وعلا في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا۔ یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم، یہ سارے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا، اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا۔ لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں سیرت النبی کے حوالے سے چند باتیں ہوں گی۔
معزز سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے آپ کو تنہائی بڑی پسند آئی، آپ اکیلے رہنا پسند کرتے تھے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا انتخاب کیا۔ آپ غار حرا میں چلے جاتے اور ہفتہ ہفتہ آپ وہیں پر گزارتے اور ہفتے کا کھانا اپنے ساتھ لے جاتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگتی آپ وہی کھانا نکالتے اور قربان جاؤں وہی پرانا کھانا کھاتے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنی عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے، کل کی بنی ہوئی روٹی ہمارے سامنے رکھی جائے تو ہم سے وہ کھائی نہیں جاتی، لیکن قربان جاؤں دو جہانوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا ہفتہ وہ پرانا کھانا ہی کھایا۔ اچانک ایسا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص آیا جو کہ بظاہر انسان تھا لیکن حقیقت میں انسان نہیں۔ جب انسان اکیلا بیٹھا ہو تو اچانک کوئی شخص آ جائے تو انسان گھبرا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر چڑھنے کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ اچانک وہ شخص سامنے آ گیا اور اس نے آ کر کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی انسان میرا استاد نہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات کہی تو اس نے اپنے دونوں بازوؤں کو کھولا اور مجھے اپنے دونوں بازوؤں میں لیا اور زور سے دبایا، پھر چھوڑ کے کہنے لگا اقرا، پڑھیے۔ میں نے کہا میں نے تمہیں کہا ہے ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں۔ آپ فرماتے اس نے دوبارہ اپنے بازوؤں کو کھولا اور پھر مجھے دبایا، پھر چھوڑ کے کہنے لگا پڑھیے۔ میں نے کہا میں نے تمہیں کہا ہے میں پڑھا لکھا نہیں، مجھے لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا۔ آپ فرماتے اس نے جب تیسری مرتبہ مجھے اپنے بازوؤں میں لیا، حتی بلغ منی الجوع، اتنی زور سے دبایا کہ میری پسلیوں میں درد محسوس ہوئی، زور سے دبا کے پھر چھوڑ کے کہنے لگا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ جب اس نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پہلے صرف کہہ رہا تھا اقرأ اقرأ، پڑھیے۔ جب اس نے یہ کہا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو، جب تم اپنے رب کے نام سے پڑھو گے تو تمہیں لکھنا بھی آ جائے گا، پڑھنا بھی آ جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ پڑھا کے غائب ہو گئے۔ یہ تھے جبرائیل علیہ السلام، اور تھا پہلی وحی کا آغاز۔ آپ علیہ السلام غار سے نیچے اترے، جلدی پاؤں توڑے آگے گھر میں آئے، زمبی مجھے کھیس دے دو، کمبل دے دو۔ آپ کو بخار ہو گیا۔ جب انسان کسی جگہ پہ گھبرایا ہوا ہو تو تھوڑی دیر آرام کر لے تو اس کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے، اس کو سکون آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر آرام کیا، اس کے بعد جب بیدار ہوئے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا خدیجہ واللہ لقد خشیت علی نفسی، اللہ کی قسم مجھے ڈر لگ رہا ہے اپنے آپ کے کہیں مجھے کچھ ہو ہی نہ جائے، مجھے اپنے آپ پر اپنے اوپر ڈر لگ رہا ہے، واللہ لقد خشیت علی نفسی۔ اور قربان جاؤں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ نہیں کہا اس طرح آج کل کی عورتیں کہ اسلام والوں اور مسلمانوں کے حوصلوں کو پست نہیں کیا، یہ نہیں کہا میں تو آپ کو پہلے ہی کہتی تھی آپ اتنی دور نہ جایا کریں، بیت اللہ آپ کے سامنے ہے، ادھر عبادت کر لیا کریں، آپ اکیلے اتنی دور کیوں جاتے ہیں، آپ کو کچھ ہو جائے گا۔ نہیں کہا بلکہ کیا کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ کی قسم کبھی بھی آپ کو اللہ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟
کیونکہ آپ کے اندر چند ایسی خوبیاں ہیں کہ جس کے اندر بھی وہ خوبیاں ہوں اللہ اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ خوبیاں کون سی ہیں؟ فرمایا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ کے اندر ایسی 5 خوبیاں ہیں کہ جس انسان کے اندر بھی وہ خوبیاں ہوں اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ آپ کے اندر بھی وہ خوبیاں موجود۔ کون سی خوبیاں؟ سب سے پہلی خوبی انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ رشتہ داری کو ملانے والے ہیں۔ صلہ کا معنی ہے ملانا، رحم کا معنی رشتہ دار، رشتہ داری کو ملانا۔ کیا مطلب؟ کوئی انسان میرے ساتھ ملے میں اس کے ساتھ ملوں، یہ صلہ رحمی ہے؟ نہیں۔ کوئی انسان میرے ساتھ جی کر کے بات کرے میں اس کے ساتھ جی کر کے بات کروں، یہ صلہ رحمی ہے؟ نہیں۔ کوئی انسان میرے ساتھ اچھا سلوک کرے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، یہ صلہ رحمی ہے؟ نہیں۔ یہ تو عدل کا بدلہ ہے، یہ تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، وہ والی بات ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ رشتہ داری کو توڑتے تھے، آپ جوڑتے تھے۔ لوگ دور ہوتے تھے، آپ ان کو قریب کرتے تھے۔ لوگ آپ کو گالیاں دیتے تھے، آپ اچھے لہجے میں جواب دیتے تھے۔ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے۔ صلہ رحمی آپ نے، اللہ تعالیٰ نے جب صلہ رحمی کو پیدا کیا، رشتہ داری کو، آپ نے فرمایا زمین پر چلی جا، قامت الرحم تحت العرش۔ رشتہ داری زمین پر جانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے چمٹ گئی، کھڑی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر کیوں نہیں جاتی؟ اس نے کہا یا اللہ یا رب ھذا مقام العائد بک من القطیعہ، یا اللہ مجھے ڈر لگتا ہے میں زمین پر جاؤں گی مجھے کاٹ دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اما ترضیت ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے تو دنیا میں چلا جا، دنیا میں چلی جا، زمین میں کسی کونے میں، کسی علاقے میں، کسی شہر میں تو جہاں بھی جائے گی، جو انسان تجھے ملائے گا میں اللہ اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دوں گا، اور جو انسان تجھے کاٹے گا میں اس کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے! رشتہ داری کو ملانے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے، اور رشتہ داری کو کاٹنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ آج ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں میرا تیرے بغیر گزارا ہے، میں تیرے بغیر مر نہیں جاؤں گا، تیرے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، کوئی کسی کے بغیر جو ہے وہ اس کو کچھ نہیں ہوتا، ہر انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، آج تم نے اپنے دوست کو چھوڑا ہے، اپنے چچا کو چھوڑا ہے، اپنے بھائی کو چھوڑا ہے، رشتہ دار کو چھوڑا ہے، امام کے ساتھ تعلق کو توڑا ہے، لیکن در حقیقت تیرا تعلق اپنے اللہ سے ٹوٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ در حقیقت تیرا تعلق اللہ سے ٹوٹ چکا ہے۔ ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، جو انسان دنیا کے اندر، انسان اپنی زندگی کے اندر رشتہ داری کو ملائے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس کا جڑ جائے گا، اور جو رشتہ داری کو کاٹے گا اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ پھر بھی ساری حدیثیں سننے کے بعد بھی کہتا ہے قاری صاحب ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن میں نہیں مانتا، میں نہیں سنا کر سکتا، میں نہیں بلا سکتا۔ پھر یاد رکھ، تیری نمازیں کسی کام کی نہیں، تیرے روزے کسی کام کی نہیں، تیرے حج، تیرے صدقہ و خیرات، تیرے روزے، تیری قرآن کی تلاوت کسی کام کی نہیں۔ اذان ہوتی ہے، یہ بھی گھر سے نکلتا ہے، وہ بھی گھر سے نکلتا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے اذان ہوئی ہے، اللہ کا آوازہ آیا ہے، میں مسجد میں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ کہتا جنت ملے گی۔ تم کدھر جا رہے ہو؟ میں بھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے نماز پڑھوں گے تو جنت ملے گی، میرے نبی کا حکم ہے، نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی۔ دونوں مسجد میں داخل ہوئے، یہ بھی آیا ہے، یہ بھی آیا ہے، اس نے بھی وضو کیا ہے، اس نے بھی وضو کیا، دونوں مسجد میں داخل ہوئے، اس نے اس کو دیکھا، اس نے اس کو دیکھا، اس نے دیکھ کے اس کو چلا ادھر بھیج دیا، وہ ادھر چلا گیا، دونوں ایک ساتھ نماز میں کھڑے نہ ہوئے۔ اللہ کی قسم دونوں نے نماز پڑھی، لیکن ان دونوں کی نماز کانوں سے اوپر نہیں گئی۔
کانوں سے بھی اوپر نہیں گئے. سوموار اور جمعرات کا دن آیا، اس بندے کے نامہ اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ کو بتایا گیا یا رب اس بندے کے نامہ اعمال میں روزہ موجود ہے، نماز بھی موجود ہے، قرآن کی تلاوت بھی موجود ہے، صدقہ اور خیرات بھی موجود ہے، ہر قسم کی عبادت موجود ہے، لیکن ایک بات ہے، یہ دونوں بھائی آپس میں ناراض ہیں. یہ بندہ اپنے ایمان سے بولتا نہیں ہے، اپنے رشتہ دار سے نہیں بولتا، بھائی سے ناراض ہے، چچا سے ناراض ہے، تایا سے ناراض ہے، دوست سے ناراض ہے، یہ آپس میں بولتے نہیں ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انظروا حتی یصطلحا، انظروا حتی یصطلحا، لے جاؤ غور کرو. اگر یہ دونوں 3 دن کے اندر اندر آپس میں صلح کر لیں، راضی ہو جائیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، تو اگلی سوموار یا جمعرات کو ان کا نامہ اعمال میرے پاس لے آنا. اگر یہ صلح نہ کرے تو ان کا نامہ اعمال میرے پاس لانے کی ضرورت ہی. میں اب ان کے نامہ اعمال کو قبول ہی نہیں کروں گا اگر یہ دونوں آپس میں ناراض ہیں. کتنی بڑی بات ہے. ہم تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھ اگر آج دنیا میں کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، در حقیقت تیری اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق تیرا ختم ہو چکا ہے. اور اگر پھر بھی مان لیا تم 100% صحیح ہو، مان لیا کہ تم 100% صحیح ہو، تمہاری حالانکہ دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، لیکن یہ بھی مان لیا کہ تم 100% صحیح ہو، اور یہ بھی مان لیا کہ وہ 100% غلط ہے، لیکن پھر بھی تم اس کو معاف کر کے راضی ہو جاؤ، صلح کر. آپ مجھے ایمان سے بتائیں، محلے کا کوئی معتبر آدمی ہو جو سبھی کے نزدیک معتبر ہے، وہ اگر کسی کو کہے کہ یار یہ دونوں بھائی اگر ابھی صلح کر لیں تو یہ 1 کروڑ کی کوٹھی میں آپ کو ابھی تحفے میں دینے کے لیے تیار. محلے کا معتبر آدمی، اور وہ دے بھی دے، وہ کہیں یہ چابی میرے پاس ہے، ابھی اگر یہ دونوں راضی ہوتی ہیں تو میں کو دینے کے لیے تیار. تو بتائیں کون نہیں صلح کرے گا؟ سارے کرنے کے لیے تیار. وہ یہ کہیں گے کہ یار چلو کوئی بات نہیں، میں معاف کر دیتا ہوں، مکان تو آئے گا. واللہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، دنیا کا ایک گھر نہیں، ایک محل نہیں، 2 محل نہیں، 10 نہیں، پوری دنیا، عرب بھی، عجم بھی، امریکہ بھی، افریقہ بھی، پہاڑ بھی، دریا بھی، سمندر بھی، صحرا بھی، پوری دنیا ایک طرف اور میرے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک طرف. آپ نے فرمایا تھا من ترک المراء وان کان محقا، جو بندہ سچ پر ہونے کے باوجود، سچا ہونے کے باوجود حقیقت پر وہ ہمیشہ وہ سچا ہے، اس جھوٹ بالکل بھی نہیں ہے، سچا ہونے کے باوجود اگر جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، مسلمان بھائی سے راضی ہو جاتا ہے، صلح کر لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جنت میں اس کو جنت کا محل لے کر دوں گا. گارنٹی کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محلے کا کوئی معتبر آدمی بات کر کے اپنی بات سے پھر نہیں سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان ہوا الا وحی یوحا، یہ وحی کے بغیر تو آپ بولتے بھی نہیں. جو بندہ سچا ہونے کے باوجود اپنے جھگڑے کو چھوڑ کر بھائی سے راضی ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا جنت میں محل لے کر دوں. جنت کا محل، جنت کا محل تصور میں جا کے دیکھیں، جنت کا محل دنیا کا نہیں، جہاں موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا جنت کا 1 گز کا ٹکڑا، صرف 1 گز کا ٹکڑا، پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، روپیہ، پیسہ، یورو، ڈالر، ہیرے جواہرات، سونا، چاندی، موتی، لال، ہر چیز، پوری دنیا جو کچھ اس میں ہے، ساری چیزیں اکٹھی کر کے تم اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاؤ اور کہو کہ یہ ساری چیزیں مجھ سے لے لو، پوری دنیا لے لو، اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ لے لو، صرف جنت کا 1 گز کا ٹکڑا لے لو، پھر بھی وہ تمہیں نہیں ملے گا، کیونکہ جنت کا 1 گز کا ٹکڑا پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ سب سے بہتر ہے. وہاں اگر جنت کا محل لینا چاہتے ہو، اپنے مسلمان بھائی سے راضی ہو جاؤ، صلح کر لو، اللہ تمہیں جنت کا محل عطا کرے. کتنی بڑی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کو لا تعلقی کی. آپ کے ساتھ مکے والوں نے کوئی تھوڑے ظلم نہیں کیے.
آپ کے صحاباؤں پر ظلم کیے، آپ پر ظلم کیے، اتنے زیادہ ظلم کرنے کیے، آپ اسلام کو مکہ سے نکالا۔ پھر ایک وقت آیا مکہ پہ قحط سالی آ گئی، مکہ میں قحط سالی آ گئی، بچے جو ہیں وہ بھوک سے بلکنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اب اگر تمہارے لیے دعا کرے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتے ہیں۔ دشمن ہے، کافر ہے، لیکن سوچ کیا ہے کہ اگر وہ دعا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتے ہیں۔ خط لکھا، چٹھی لکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آپ کے پاس جب چٹھی پہنچی، خط پہنچا، آپ نے پڑھا، صحابہ کرام نے جب پڑھ کے سنایا کہ مکے والے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مکے میں بارش نازل کرے۔ آپ نے اس وقت کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ اب آئے ہو، مجھ پر اتنے ظلم کیے ہیں، آج میں تم سے بدلہ لے کر رہوں گا، آج ایسے ہی رو گے، ایسے ہی بلکو گے، میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا۔ اللہ کی قسم نہیں، ایسی کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، بلکہ کیا کہا؟ فوری اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا کی، یا رب مکے والوں پر بارش نازل کر دے۔ اب حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ابھی قاصد مکے میں واپس نہیں پہنچا تھا کہ آسمان سے بارش نازل ہو چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اولاد تعلیم کی۔ جتنے ہم پر ظلم ہوتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے نبی کے مقابلے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ظلموں کے پہاڑ ڈھائے گئے، بہت زیادہ ظلم کیے گئے، لیکن اس کے باوجود آپ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا بندہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ غصہ کرے اور ناراض ہو، اپنے بھائی سے ناراض ہو جائے، اپنے رشتہ دار سے ناراض ہو جائے اور چھوٹی چھوٹی بات پہ رشتہ داری کو ختم کر دیا جاتا ہے اور یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے تیرا میرا مرن جین مکا، یہاں تک لوگ کہہ دیتے ہیں آج بات تیرا میرا سب کچھ ختم۔ صرف چھوٹی چھوٹی بات پہ انسان ناراض ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگی رکھتا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے سلوک نہیں کرتا، ناراض رہتا ہے، وہ بندہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اپنے دلوں کو بڑا کیجئے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کیجئے، اپنے مسلمان بھائی سے راضی ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی خوبی انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے، رشتہ داری کو ملانے والے، جوڑنے والے۔ دوسری خوبی وتحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ اس کے دو معنی، ایک تو ظاہری بوجھ، کوئی بوڑھا آدمی جا رہا ہے، اس نے اپنے سر پر بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اپنے کاندھے پر بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور یہ نوجوان آرام سے بیٹھا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اٹھے اور جائے اور جا کر کہے چودھری صاحب، بابا جی یا بزرگ جی آپ مجھے اپنا بوجھ دے دیں، میں آپ کو اپنی منزل تک چھوڑ کے آتا ہوں۔ اس کا حق بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی مکے کی گلیوں میں نکلا کرتے تھے اور بوڑھوں اور بزرگوں کے بوجھ اٹھایا کرتے تھے، آپ اپنے کانھوں پہ رکھ کر ان کو گھر تک چھوڑ کے آتے۔ اور اس وقت جب تم ایسا کرو گے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس بزرگ کے دل سے اس وقت جو دعا نکلے گی وہ تمہاری دنیا بھی بہتر کر دے گی، آخرت بھی بہتر کر دے گی۔ وتحمل الکل، آپ بوڑھوں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے مانوی بوجھ اٹھانا، کسی کے اوپر کوئی قرضہ ہے، کسی غریب بندے کی بیٹی کی شادی کا معاملہ ہے، تم اس کے ساتھ مدد کرو، اس سے تعاون کرو اور اس کے غریب بیٹی کی شادی کروا دو اور اس بندے کا قرض تم اتار دو، اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی بہتر کر دے گا، آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ کسی انسان کی مدد کرنا اس وقت میں جس وقت میں اس کو ضرورت ہو اور وہ بندہ غریب ہو، اس کی مدد کرنا، اس کی پریشانی کو دور کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت اور طریقہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی اس خوبی اور برکت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی خوبیاں وہ ہیں جو آپ کے اندر نبوت سے پہلے بھی تھی، نبوت ملنے کے بعد تو اور زیادہ ہو گئی، اتم ہو گئی، اس سے پہلے سے بھی زیادہ، لیکن نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ کے اندر یہ خوبیاں تھی۔ پہلی خوبی آپ صلہ رحمی کرنے والے تھے اور دوسری خوبی آپ دوسروں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ تیسری خوبی وتحمل الکل وتکسب المعدوم، آپ بیواؤں کو کما کے دیتے ہیں۔ یتیم بچوں کا خیال رکھنا، بیواؤں کو کما کے دینا، یہ آپ علیہ السلام کی خوبی اور صفت ہوا کرتی تھی۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے،
یتیم بچوں کو جھڑکا جاتا ہے، یتیم بچوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اگر امیر کا بچہ ہے، چودھری کا بچہ ہے تو اس کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے، ماتھا بھی چوم لیتے ہیں، اس کو اپنے پاس بھی بٹھاتے ہیں۔ لیکن غریب کا بچہ ہے، اس سے اگر تھوڑی سی غلطی ہو جائے، اس کے ساتھ ہمارا سلوک اور رویہ کیا ہوتا ہے، یہ ہر انسان جانتا ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے کسی غریب کے لیے، کیا وہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے یا اس کو جھڑکے دیتا ہے۔ تصور میں جا کے دیکھو، ایک چھوٹا سا بچہ جس کا باپ دنیا سے چلا گیا، اب تم اگر اس کو چھوٹی سی چھوٹی بات پہ جھڑکو گے، اس کو تنگ کرو گے، اس کو تم چھوٹی چھوٹی بات پہ گالیاں دو گے، تو بتاؤ اس کے دل پہ کیا بیتے گی۔ کبھی ایسا کیا کر کسی غریب آدمی کے جو کہ اس کا باپ فوت ہو چکا ہو، کسی غریب بچے کو اپنے پاس بلا اور اس کو بلا کے پوچھ، بیٹا بتاؤ اسکول جاتے ہو؟ وہ کہے گا چاچا جاتا ہوں۔ تمہیں بیگ کس طرح کا چاہیے، تمہیں یونیفارم کس طرح کا چاہیے، تمہیں شوز کس طرح کے چاہیے؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تم جب اس سے یہ سوال کرو گے، اس کے منہ سے جو بات سنو گے، تب تمہیں پتا چلے گا تمہارے بیٹے کیا کیا کھاتے ہیں، تمہارے بیٹے کیا کیا پہنتے ہیں، تمہاری بیٹیاں کیا کیا تمنائیں کرتی ہیں، اور یتیم بچے اور یتیم بچیوں کے دلوں میں کیا کیا ہے، وہ کیوں نہیں کہتے، وہ کسی کو کہہ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو ان کی ساری ضروریات کو پورا کرنے والا تھا آج قبرستان میں سو رہا ہے، وہ کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ لیکن آج تم کسی بیواؤں کے ساتھ مدد کر کے ان کو کما کے دے کے یتیم بچوں کا خیال رکھے، کبھی دیکھو تو صحیح، اللہ تمہاری دنیا بھی بہتر کر دے گا، آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ نبی اسلام کی حدیث، الساعی علی الالمرا والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ آپ اسلام نے فرمایا ایک بندہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے سارے کاروبار اور مال و دولت کو چھوڑ کر انسان میدان جہاد میں نکلا، دشمن کا مقابلہ کیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ جو مقام، جو مرتبہ، جو شان اس بندے کا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ شہید جب ابھی شہادت کا رتبہ نہیں پاتا، اس سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کو جنت کا محل دکھا دیا جاتا ہے اور 70 آدمیوں کی سفارش کا حق ملتا ہے۔ اور جو مقام آپ نے فرمایا شہید کو ملے گا، وہی مقام اگر تم گھر بیٹھے لینا چاہتے ہو تو اپنی کمائی کے اندر سے حلال روزی، خون پسینے کی کمائی جو تم کما کے لاتے ہو، اس میں سے تھوڑی سی کمائی اگر تم بیواؤں کو دے دو، یتیم بچوں کا خیال رکھو، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں گھر بیٹھے شہید جیسا مقام عطا کر دے، شہید جیسا مقام۔ الساعی علی الالمرا والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ انسان جو بندہ دنیا کے اندر مسکینوں کا خیال رکھتا ہے، یتیموں کا خیال رکھتا ہے، غریب بچوں کا خیال رکھتا ہے، ان کو کما کے دیتا ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن دیتا ہے، اللہ اس کو دنیا کے اندر ہی، زندگی کے اندر ہی شہید جیسا مقام عطا کرتے۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ، ایک بہت بڑے عالم دین ہیں عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ تعالی، ریاض میں ہوتے ہیں، ان کی یہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر کتابوں کی دکان ہے، دار السلام کے نام، کتابیں چھاپتے ہیں، عبد المالک مجاہد ان کا نام۔ انہوں نے کتاب لکھی دعاؤں کی قبولیت کے سچے واقعات، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا اور وہ واقعہ مکے اور ریاض کے درمیان پیش آیا اور اس وقت کے اخبارات میں بھی چھپا عرب کے اندر، اور انہوں نے اس کتاب میں لکھا اور میں نے ان سے سنا۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا، ایک امیر بندے کو، تاجر کو، مکہ کے تاجر کو خواب آیا کہ فلاں بندہ ہے، یہ اس کا فون نمبر ہے، یہ اس کا نام ہے، اس کو کال کرو، اس کو عمرہ کرواؤ۔ بندے کو خواب کے اندر کہا گیا، نمبر بھی بتایا گیا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ اگر ہمیں جیتے جاگتے کوئی نمبر بتایا جائے، تھوڑی دیر بعد پوچھا جائے تو ہمیں یاد نہیں رہتا۔ وہ بندہ صبح ہوئی جاگا تو اس کو نمبر بھی یاد تھا، نام بھی یاد تھا۔ وہ قاری صاحب کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا مجھے یہ خواب آیا ہے۔ قاری صاحب کہنے لگے کروانے کی طاقت ہے؟ کہتا جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، مالدار مولا نے ہر چیز دی ہوئی ہے۔ کہتا پھر کروا دے۔ کہتا ٹھیک ہے۔ واپس آیا، یہ کاروبار تھا، مالدار آدمی تھا، مصروف ہوتا تھا، اس کو یاد بھول گیا۔ چند دن گزرے، دوبارہ خواب آیا، وہ تجھے کہا ہے اس کو عمرہ کروا۔ صبح ہوئی، پھر دیکھا، خواب دیکھا کیا، پھر اپنے کاروبار میں مصروف ہو۔ اس کو تیسری مرتبہ خواب آیا، اس تمہیں کہا ہے عمرہ کرواؤ، عمرہ کیوں نہیں کروا دے؟ جب تیسری مرتبہ خواب آیا نا، جس نے کہا کوئی نہ کوئی بات ہے،
صبح ہوئی، اس نے نماز پڑھنے کے بعد اس کو فون کیا، فلاں بندہ بول رہا ہے، جی فلاں بول رہا ہے، آپ کا نام یہ ہے، یہ ہے، نمبر آپ کا ہی ہے، جی میرا ہی ہے، میں آپ کو عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا آپ بھول گئے ہیں، آپ نے کسی اور کو کال کرنی ہوگی، آپ غلطی سے مجھے کال کر، کہتے نہیں نام تیرا ہی ہے، میرا ہی ہے، نمبر تیرا ہی ہے، میرا ہی، میں تو عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ کافی دیر اصرار کرنے کے بعد کہتا اچھا اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو آپ مکہ سے میرے گھر میں آئیں، مجھے آ کے لے جائیں اور بات دوبارہ یہاں پہ چھوڑ جائیں، اگر آپ اس طرح کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں نے تو آپ کو کہا ہی، تو مکہ سے بڑی دور ہے ریاض، کہتا ٹھیک ہے تو تیار ہو، میں آ رہا ہوں۔ یہ مکہ سے نکلا، وہ تیار ہو گیا، یہ وہاں پہ پہنچا، اس نے راستے میں سوچا کہ کوئی بڑا بزرگ بندہ ہوگا، ماتھے پہ محراب ہوگا، سفید داڑھی ہوگی، دعائیں کرتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمرہ کروا دے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں دکھایا، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ وہاں پہ پہنچا، جب اس کو دیکھا کہ اس کو عمرہ کروانا، بظاہر کوئی اتنا نیک بندہ نہیں تھا، عام بندہ تھا، نماز روزہ میں کبھی سستی کر جاتا تھا، کہتا اس کو عمرہ کروانا، کہتا بہرحال ٹھیک ہے تمہارا تو ہی ہے، کہتا ٹھیک ہے، اس کو ساتھ بٹھایا، لے گیا۔ بندہ مومن جس کی حسرتیں ہوں بیت اللہ کو دیکھنے کی، بیت اللہ کی زیارت کرنے کی، جب اس کے سامنے بندہ پہنچتا ہے تو انسان کے بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ یا رب میرے جیسا انسان، حقیر اور فقیر انسان ایسی جگہ پہ کھڑا ہے جہاں ہر وقت تیری رحمت برستی ہے۔ انسان کے بے اختیار آنسو آیا ہے، لیکن کمال یہ ہوا کہ وہ بندہ وہاں پہ پہنچا، اس کی وہاں پہ بھی کیفیت نہیں بدلی، ایسے ہی جیسے عام بندہ جا رہا ہے ویسے جا رہا ہے۔ کہتے جو میں نے طواف کے دوران کیا وہی اس نے کیا، جو میں کرتا رہا وہی یہ کرتا رہا، کوئی خاص جو دلچسپی ہوتی ہے انسان کی عمرے کے اندر بیت اللہ کو دیکھنے کی، وہ اس کے اندر نہیں تھی۔ کہتا میں حیران ہو گیا، میں نے دل میں سوچا یار میں نے ٹائم ہی ضائع کیا، اس بندے کی تو کوئی دلچسپی نہیں ہے بیت اللہ کے ساتھ۔ پورا عمرہ کرنے کے بعد کہتا میں نے کھانا کھلایا، کھانا کھا کے میں نے کہا چلے، کہتا چلے، کہتا میں بڑا حیران ہوں یار یہ کیسا بندہ ہے۔ بیت اللہ کے اندر آنے کے بعد تو انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرے، انسان کا دل نہیں کرتا واپس آنے کی، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے چلے۔ کہتا تھوڑی دیر ہوئی، میں اس کو گاڑی میں بیٹھنے لگے تو کہتا 1 منٹ ذرا مجھے ذرا مہلت دو، میں 2 رکعتیں نہ پڑھ لوں۔ کہتا اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی، میں تو سوچ رہا تھا تیرے دل میں محبت ہی نہیں ہے بیت اللہ کی، اگر ابھی تیرے دل میں بات آئی ہے تو ٹھیک ہے جا پڑھ۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عمرہ انسان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا، سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ جب وہ عمرہ کر رہا تھا تب اس کے دل سے زنگ اتر رہا تھا، اس کا دل صاف ہو رہا تھا، ابھی گناہوں کا جو زنگ چڑھا ہوا تھا وہ صاف ہو رہا تھا۔ عمرے کے دوران اس کی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، جب عمرہ مکمل ہو گیا، گناہوں سے پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، تب اس کے دل میں جب ایمان کی وہ چنگاری جو چلی، جب اس نے کہا اتنی دور سے آیا ہے، آ کے اب اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی 2 رکعتیں پڑھ کے باتیں کر لے، کوئی نظر و نیاز کی باتیں ہو جائے، تم اتنی دور سے آئے، وہ چنگاری چل کے کہتی ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ میں 2 رکعتیں پڑھ لوں، اندر گیا، اچھی طرح وضو کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے نماز شروع کی، کھڑا ہوا، قیام کیا، بڑا لمبا قیام۔ کہتا میں تھوڑی دیر پیچھے بیٹھ گیا، میں نے کہا اس کی نمازیں اتنی چھوٹی سی کیوں ہیں تو میں انتظار کر لیتا ہوں۔ کہتا میں بیٹھ گیا، اس نے نماز شروع کر دی، نماز شروع کی، لمبا قیام کیا، رکوع کیا تو اور لمبا ہوا، جب سجدے میں گیا تو سجدے میں اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نظر و نیاز کی جب باتیں ہوئیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کی صدائیں لگی۔ کہتا ہے اس کا سجدہ اور لمبا ہوا تو میں حیران ہوا، آگے ہو کے میں نے اٹھانا چاہا تو اس کی روح پرواز کر گئی، سجدے میں فوت ہو گیا۔ کہتا میں اور حیران ہو گیا، یار یہ کیسا بندہ ہے۔ 3 دن خواب آیا، 3 خواب آنے کے بعد اس کو میرے رب نے کہاں سے اٹھایا، بیت اللہ کے سامنے سارے گناہوں سے پاک صاف کر کے سجدے کی حالت میں اپنے پاس بلا لیا۔ یہ کیسا بندہ ہے یار، تصور میں جا کر دیکھو، کوئی انسان مرے گا اور دوبارہ اٹھے گا اللہ کے سامنے تو منہ پہ گالیاں، کوئی اٹھے گا تو قوالیاں گا رہا ہوگا، کوئی اٹھے گا تو گانے گا رہا ہوگا، کوئی اٹھے گا تو گالیاں دے رہا ہوگا، اور کوئی اٹھے گا تو یہ سجدے میں سر رکھا ہوگا اور زبان پہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگی ہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوگا۔
کہتا یہ میں اور حیران ہو گیا. وہاں کا اصول ہے جو بندہ وہاں پہ فوت ہوتا ہے اس کو وہی دفناتے ہیں, وہی غسل دیتے ہیں, وہی جنازہ پڑھاتے ہیں. وہاں پہ سارا کچھ ہوا, بیت اللہ میں جنازہ ہوا, لاکھوں لوگوں نے جنازہ پڑھا, لاکھوں لوگوں نے. اگر اپنے علاقے میں فوت ہوتا تو کون پڑھتا؟ لاکھوں لوگوں نے جنازہ پڑھا. جنازہ پڑھنے کے بعد یہ انتظامیہ کے پاس گیا, جا کے کہنے لگا کہ میں نے نا اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں تیرے گھر چھوڑ کے آؤں, لیکن یہ نہیں تھا کہ زندہ کے بولتا. اب میں نے اس کا وعدہ پورا کرنا ہے, میں نے اس کو اس کے گھر چھوڑنا ہے, آپ مجھے اجازت دے دیں. انہوں نے اجازت دے دی, یہ لے کے ادھر چلا گیا, وہاں پہ جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا گیا. لیکن اس کے ذہن میں وہ بات جو سوال تھا نا وہ اس کے اندر ابھی بھی موجود ہے کہ یار اس کی نیکی کیا ہے, یہ کون سا بندہ ہے. اس نے 2-3 دن بعد دوبارہ کال کی اس کے گھر کے اندر, تو پوچھنے لگا بہنا مجھے بظاہر اس کی کوئی نیکی نظر نہیں آ سکی, تو مجھے بتا اس کی نیکی کیا تھی. یہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس گیا ہے نماز پڑھتے ہوئے, یہ کیا نیکی ہے اس کی؟ اس نے کہا 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 1 مہینہ, 2 مہینے, 1 سال نہیں, 4 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. 4 سال کا عرصہ. میری ساتھ والی ہمسائی بیوہ ہو چکی ہے, لیکن پورے 4 سال کے عرصے میں کبھی ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ انسان اپنے گھر میں آیا ہو, ایک ہاتھ میں اپنے گھر کے لیے کوئی چیز ہو, دوسرا ہاتھ خالی ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ اگر اپنے گھر کے لیے جوتے لے کر آیا ہے تو 2 حصوں میں, اگر کپڑے لایا ہے تو 2 حصوں میں, اگر پھل لایا ہے تو 2 حصوں میں. اس نے اس کی شوہر کی عدم موجودگی میں اس بیوہ کو ذرہ برابر بھی اس چیز کا احساس نہیں ہونے دیا. اس نے ان کی ہر چیز کا خیال رکھا. پورے 4 سال ایک مرتبہ بھی اس نے ان کو پریشان نہیں ہونے دیا. وہ یتیم بچے چھوٹے چھوٹے وہ بھی انتظار کر رہے ہوتے تھے. یہ جب بھی کوئی چیز لاتا یہ دروازے پر لٹکا کے دروازہ کھٹکھٹا دیتا, وہ بھی اندر بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے تھے. وہ بیوہ جب باہر آتی وہ شاپر پکڑتی اور صرف زبان سے ایک کلمہ کہتی تھی, یا رب جس طرح یہ بندہ ہماری دنیا سنوارا تو اس کی آخرت کو سنوارا دے. کہتی اللہ کی قسم مجھے امید ہے, یقین ہے کہ اس بیوہ کی دعا نے اس بندے کی دنیا بھی بہتر کر دی ہے, آخرت بھی بہتر کر دی. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ, بیواؤں کو کما کے دینا, یہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر کر دیتا ہے, آخرت بھی بہتر کر دیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر بیواؤں کو کما کے دیتے تھے, یتیم بچوں کا خیال رکھتے تھے. آج ہمیں بھی ان صفتوں پر, ان خوبیوں پر عمل کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تو سنا اور سنایا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آج کے اس خطبہ جمعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں ہوئیں, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو خوبیاں تھیں شریعت بن گئیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت بنا دیا, اور آج ہمیں بھی ان خوبیوں پر عمل کی ضرورت ہے. 5 خوبیاں تھیں, ان میں سے 3 کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا. پہلی صلہ رحمی کرنا, رشتہ داری کو ملانا,
جو بندہ دنیا کے اندر رشتہ داری کو ملاتا ہے، رشتہ داری جوڑتا ہے، مسلمان بھائی سے سلوک کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا محل عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری خوبی، کسی کا بوجھ ہلکا کرنا، کسی کے بوجھ کو اٹھانا۔ اور تیسری، بیواؤں کو کما کے دینا، یتیم بچوں کا خیال رکھنا۔ اور چوتھی خوبی یہ تھی مہمان کی مہمان نوازی کرنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اور صفت ہے۔ اور پانچویں خوبی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق کا ساتھ دیا کرتے تھے، حق کی بات کے ساتھ آپ ہوتے تھے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھائی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی تو کرنی ہے، لیکن یہ نہیں کہ بھی ان کے پیچھے لگ کے انسان جھوٹ بولتا جائے، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا۔ آج ہمارے یہاں جھوٹی گواہیاں ہوتی ہیں تو وہ کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ لو جی میرا بھائی تھا اس وجہ سے میں نے جھوٹی گواہی دے دی، میرا کوئی رشتہ دار تھا، جاننے والا تھا۔ اس طرح نہیں کرنا، رشتہ داری کو ملانا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، لیکن اس کی آڑ میں جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 خوبیوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جامعہ محمدیہ دارالعلوم لوگو ورکشاپ